کلپ نمبر 958۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 59 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگے جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں یوں ہی بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا جب تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے شرعی احکام اسی طرح بیان فرماتا ہے جیسے اس نے لڑکوں کے اجازت طلب کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام مصلحتوں کو جانتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔ گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت، گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہی ہوں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے عرض کی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر جاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ عرض کی نہیں، فرمایا تو اجازت حاصل کرو۔ اسی حکم سے کچھ اور احکام کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے، جیسے باپ یا بھائی اگر بیٹیوں یا بہنوں کو جگانے کے لیے کمرے میں جائیں تو کمرے کے باہر سے آواز دیں اور جگائیں کہ بلا اجازت اندر جانا نامناسب ہے، کیونکہ حالت نیند میں بعض اوقات بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی بوڑھی عورتیں۔ اس آیت میں بوڑھی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور ان سے اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہو، تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی چادر وغیرہ اتار کر رکھ دیں جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلا بال، سینہ اور پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اور اضافی چادر وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے ہے جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے۔ اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں۔ فتوے پر عمل کرنے سے تقوی پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس کے حکم میں سختی ختم کر دیتی ہے اور اس کے معاملے میں آسان حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے۔ البتہ اس رخصت و اجازت کے باوجود تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے اسی سابقہ حکم پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.